السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس کی توفیق اور مشیت اور ارادے سے ہم یہاں دوبارہ جمع ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل شیخ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ کی زندگی دعوتی اور اصلاحی کوششوں میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اس کا پہلا حصہ کل گزر چکا ہے. آج کے اس دوسرے اور آخری ورکشاپ میں ہم جن عناصر سے گفتگو کریں گے وہ اس طرح ہیں. سب سے پہلے شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ اور عقیدہ توحید، اس پر گفتگو کریں گے. دوسرا جو موضوع ہوگا وہ دنیا اسلام پر سلفی عقیدے کے اثرات، یعنی یہ اٹھے تھے جزیرۃ العرب میں، ساری دنیا میں ان کی دعوت کا اثر کیسے ہوا وہ بیان کریں گے. اور اس کے بعد تیسرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہوں کو دعوت توحید اور ان کے ساتھ شیخ کے تعلقات. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو اس ورکشاپ سے متعلق جو غلط فہمیاں یا اعتراض پیدا ہوتے ہیں، شاید اس عنصر میں جو ہے ہم اس کا جواب دیں گے. اس کے بعد چوتھا جو موضوع ہے وہ بھی اہم ہے، بلکہ ہم تو کہیں گے کہ آج کے اس ورکشاپ کے عناوین اور عناصر میں یہ بہت اہم ہے کہ شیخ محمد رحمہ اللہ کی دعوت توحید سے دنیا کو دشمنی کیوں ہے، بالآخر لوگ اس کے دشمن کیوں بنتے جا رہے ہیں. وہ اسباب ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور پورے ورکشاپ لب لباب یہ موضوع مغز سمجھیے وہ آخری میں آئے گا کہ ان کی زندگی میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، بطور مطلب بحیثیت سلفی یا بحیثیت جو ہے ہم جو ہے اہل حدیث ہونے کے ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں. اور وہ ذمہ داریاں دو قسم کی ہیں، ایک علماء کی، دوسرے عوام کی. یعنی اس ورکشاپ کے ذریعے ہم جو بھی ناظرین ہیں سب کو جو ہے ہم پیغام دیتے ہیں اور یہ دینا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جہاں علماء کے لیے سبق ہے، دعات و مبلغین کے لیے سبق ہے، وہیں امت کے عوام کے لیے بھی اس میں سبق ہے. تو آئیے سب سے پہلے ان سب پر گفتگو کرنے جاتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ اور دعوت توحید. دنیا میں کئی مصلح پیدا ہوئے، بہت سے مصلحین پیدا ہوئے، اور قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کئی مصلح پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن شیخ محمد رحمہ اللہ کی دعوتی زندگی اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ آپ نے عقیدے میں سلف کا منہج اپنایا. یعنی عقیدے میں آپ دیکھیں گے الحمدللہ جہاں تک ہمارا مطالعہ ہے کہیں ان سے عقیدے کے باب میں غلطی نہیں ہوئی، نہ اسماء و صفات کے باب میں، نہ کہیں. بلکہ کتاب التوحید کا تذکرہ آئے گا تو اس میں ضعیف احادیث کا ایک شوشہ کچھ لوگوں نے چھوڑا ہے کہ ضعیف حدیثیں اس میں موجود ہیں. اس کا جواب بھی انشاءاللہ آگے آئے گا. تو ہم سمجھتے ہیں جہاں تک ہمارا مطالعہ، ہمارا علم ہے اور سلف صالحین نے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ انہوں نے عقیدے میں سلف کا منہج اپنایا. یہ سلف کا منہج اپنایا تو آپ کے ذہنوں میں یہ سوال یہ پیدا ہوگا، اس سے پہلے ابن تیمیہ بھی آئے، ابن القیم بھی آئے اور بہت سے علماء پیدا ہوئے. انہوں نے دنیا کس کی طرف بلایا؟ توحید کی طرف بلایا. اور ہم نے جن کے نام لیے، یہ چاہے آپ جو ہے علامہ ابن تیمیہ کی بات کریں، ابن القیم کی بات کریں، انہوں نے دنیا کو کس طرف بلایا تھا؟ توحید کی طرف بلایا تھا. لیکن سوال یہاں یہ آتا ہے کہ ہم کو اس بات کی نشاندہی اور یقین دہانی کیوں کرنی پڑ رہی ہے کہ انہوں نے توحید کی طرف بلایا؟ سامنے والا یہ سمجھ جائے گا ہو سکتا ہے کہ شیخ محمد نے لوگوں کو جو توحید کی طرف بلایا تھا وہ ان کی اپنی نئی بات تھی، ویسی بات نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے سعودی عرب کے وزیر تعلیم ہیں، وہ خود محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے خاندان سے ہیں. سعودی عرب کے تعلیمی وزیر ہیں، تقریباً 20-25 سال سے ہیں. ان کی ماشاءاللہ صلاحیت اتنی اچھی ہے
5-10 منٹ میں اسلامی تاریخ کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اتنی بہترین صلاحیت. یعنی سعودی عرب کے وزیر تعلیم ہیں تو ان کا درجہ کیسے ہوگا؟ بہت بڑا درجہ. ان کا نام ہے صالح آل الشیخ. یہ آپ دیکھیں گے تصویریں وغیرہ ان کی، ان کے دروس، ان کے علم، اور ان کی جو ہے ایک ایک لائن سنیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا. ایک ایک کتاب آپ کے سامنے کھل کے رکھ دے رہے. تو انہوں نے ایک اچھی چیز لکھی ہے. وہ کہتے ہیں شیخ محمد نے جو توحید لوگوں کے سامنے پیش کی وہ نئی تھی. بہت علمی نقطہ ہے. شیخ محمد نے جو دعوت توحید لوگوں کے سامنے پیش کی وہ نئی تھی، بلکہ ان سے قبل سارے سلفی علماء نے لوگوں کے سامنے وہی توحید پیش کی جو انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کے سامنے پیش فرمائی. یعنی آپ یہ بات کو نئی مت سمجھیے کہ عقیدہ توحید کی جو بات تھی انہوں نے اپنے جیب سے پیش کی، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ آگے کہا بس وہ عقیدہ توحید کی تجدید کروائی. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانی کی روح کو ایک جگہ جمع کیا تھا، پوچھا الستو بربکم، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ بلا. تو اس عہد کو یاد دلانے کے لیے، اس کی تجدید کرانے کے لیے کون آئے دنیا میں؟ انبیاء علیہم السلام آئے. تو اسی طریقے سے شیخ محمد رحمہ اللہ نے توحید کی دعوت دے کر یہ بتایا کہ میرے سے پہلے دنیا میں جتنے مصلحین اٹھے ان تمام لوگوں نے کس کی طرف دعوت دی؟ توحید کی طرف. میں بھی وہی توحید کی طرف دعوت دینے آیا ہوں، کوئی نئی بات نہیں پیش کر رہا ہوں. بلکہ ایک اچھی بات انہوں نے یہ بتائی، کہا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شیخ محمد نے دعوت توحید کو پیش کر کے نیا کام کیا تو وہ جاہل ہے. اس سے پہلے جتنے مصلحین امت نے اپنے اپنے مدعو قوم کے سامنے توحید کو پیش کیا تو وہ اسی کی تجدید کروا رہے ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں شیخ محمد نئی بات پیش کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے وہ جاہل ہے. بلکہ شیخ محمد رحمہ اللہ کی دعوتی کوششوں میں سب سے ممتاز چیز کیا تھی؟ انہوں نے سب سے پہلے دعوت توحید کو تمام چیزوں پر مقدم کیا. پڑھنا شروع کیا تو قرآن، بعد میں عقیدے پر زور دیا. آگے اس کا ذکر آئے گا کہ انہوں نے توحید پر زور دیا. اور انسان کی ساری زندگی دو باتوں پر ہے. یعنی کیسے؟ لا الہ الا اللہ، اسی میں پوری توحید مضمن ہے. لا الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا الہ کا مطلب نفی، الا اللہ مثبت. تو یہ پورا جو ہے لا الہ الا اللہ میں مکمل طور پر ہماری زندگی، یعنی نفی اور اس بات پر پوری زندگی ہے. لا الہ کا مطلب ہے کہ بندہ شرک نہیں کرے گا. الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے توحید کو پختہ کرے گا. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ساری چیزوں میں انہوں نے توحید کو سب پر مقدم کیا. اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اپنے زمانے میں دیکھا کہ توحید کو پختہ بنایا جائے. یہ دو باتیں آپ اس کو سمجھیے. آپ عقیدہ توحید اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس پر غرور نفس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، ہمارے اخلاق کیسے بھی ہوں، ہمارا تعامل کیسے بھی ہو، جو ہے ہم علماء کو جو ہے عزت دے نہ دیں لیکن جنت میں چلے جائیں گے. نعوذ باللہ. یہ تو یہودیوں کا زعم نعوذ باللہ ہمارے درمیان میں پیدا ہو جا رہا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جنت میں جائیں گے، یہ حدیث تو ہے، لیکن زندگی کے تمام شعبے جات میں اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہٹ کر ہے تو بھلا بتائیے کہ اللہ کے پاس آپ کی باس پرس ہوگی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. تو یہاں کہا کہ توحید کا عقیدہ رکھنا یہ تو ہے لیکن اس کو پختہ بنانے کی توجہ بھی ہماری طرف ہونی چاہیے. جیسے ایک انجینئر ہے، ایک جو ہے تھام جو پلر کہتے ہیں اس کی جو ہے بنیاد پڑ رہی ہے. اب اس کی بنیاد جب پڑ رہی ہے تو آپ دیکھیں گے بنیاد پڑ رہی ہے تو بنیاد کو مضبوط کرنے کی طرف پوری توجہ دیتے ہیں کہ یہ ایسی کمبی ہونی چاہیے، سیمنٹ ایسی ہونی چاہیے، مسالہ اسے ملنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں دنیاوی میدان میں اتنی جب ہماری عقل کام کرتی ہے تو عقیدے کے میدان میں اس کو پختہ کرنے کے بعد ہمارے ذہن میں آنا چاہیے. تو توحید کو سب پر مقدم کیا اور توحید کو پختہ کیا اور دنیا والوں کو شرک سے بچنے کی تاکید کی اور شرک کی طرف سارے لے جانے والے راستوں کی طرف بھی انہوں نے جو ہے اس سے بچانے کی امت کو کوشش کی. اب یہ عنوان ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور ان کی دعوت توحید. جب ہم اس عنصر پر گفتگو کرتے ہیں تو آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دعوت توحید پر کیسے زور دیا؟ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھ لے کہ دعوت توحید کا علم لے کر اٹھے تھے، دعوت توحید لے کر اٹھے تھے، اس کو کن صورتوں میں انہوں نے جو ہے انجام دینے کی کوشش کی، کیسے کیسے اس کو انجام دیا اپنے زمانے میں،
اس کے کیا صورتیں اور مظاہر ہیں؟ سمجھے آپ میرا سوال؟ یعنی توحید کو انہوں نے عام کرنے کی جو کوشش کی، کن کن راستوں اور وسائل اور ذرائع کو اپنا کر انہوں نے اپنی توحید کو جو ہے پختہ بنانے کی کوشش کی؟ ہاں وہ مستقل موضوع آگے آ رہا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس سے ہٹ کر ایک مشہور بات ہے جو ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں، اپنی کتاب التوحید لکھی، یعنی ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے۔ آپ دیکھیں گے اس سے پہلے اور اس کے بعد آج تک ایسی اس آسمان اور زمین کے نیچے ایسی کوئی کتاب نہیں، انقلاب برپا کرنے والی کتاب التوحید۔ اب اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو بہت سے راستے اپنائے انہوں نے۔ سب سے پہلا انہوں نے جو راستہ اپنایا وہ سمجھ میں آتا ہے کتاب التوحید کی تالیف۔ یہ کتاب التوحید کی تالیف کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کتاب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور لکھا کیا، اس میں ابواب کتنے ہیں۔ اس کا مختصر سا تعارف ہر اہل حدیث کو اور ہر سلفی کو جاننا چاہیے۔ جیسے تقویۃ الایمان کتاب ہے، اس درجے کے بعد ایک کتاب آتی ہے۔ اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے کہ اب اہل علم میں لکھا ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں علم عقیدہ کی مایا ناز کتاب ہے یہ، کوسی کتاب التوحید۔ اکثر جامعات میں پڑھائی اور یاد کرائی جاتی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا افریقہ میں 10-12 سال کے بچوں کو پوری کتاب عربی میں ازبر کرائی جاتی ہے۔ بھلا بتائیے 10-12 سال کے بچوں کو اگر شیخ محمد رحمہ اللہ کے زمانے کی عربی، اور وہ بھی خالص عرب، وہ کتاب اگر یاد کرائی جائے تو ان کا عقیدہ کیسے ہوگا، ان کی زبان کیسے ہوگی، اور وہ کیسے جو ہے بہترین عقیدے کے جو ہے ان کے اندر عقیدے کی پختگی آئے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ شیخ نے بڑے بہترین انداز میں اس کو تحریر فرمایا، اور اس کتاب کو تحریر کیا تو اپنے زمانے کے حالات کا پورا لحاظ رکھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ سامنے جو لوگ گمراہ ہیں ان کے معیار سے بڑھ کر بات کی، ایسے بھی نہیں کیا، بلکہ ان کا پورا خیال رکھا۔ اسی لیے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، انسان کی عقل جیسے ہوتی ہے اسی کے مطابق بات کی جائے۔ اگر میں آپ سے آپ کی معیار سے اونچی بات کروں تو کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر تو فتنہ ہو جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو، اگر تم ان کی عقل کے معیار سے اونچی بات کرو گے تو وہ چیز ان کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ اگر میں عقیدے کی باریک باریک چیزیں اور وہ چیزیں جو آپ کی سمجھ میں نہ آئیں آپ کے پاس اگر سامنے بولوں، ایک تو آپ ٹائم پاس کریں گے اور دوسرا وہ چیز آپ کے لیے فتنہ بن جائے گی، آپ آدھی بات سمجھیں گے اور آدھی بات باہر بولیں گے۔ تو اسی لیے کہا علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا چاہتے ہو؟ غلط بات تم نے بتا دی لوگوں کو تو کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول لوگ جھٹلا دیں گے۔ اللہ کے رسول نے ایسی بات نہیں کہی ہے۔ تو انہوں نے بڑے بہترین انداز میں اس کتاب کو تحریر فرمایا۔ اس کتاب کا تعارف سنیے۔ اس کتاب میں 67 ابواب ہیں، پورے کتنے ہیں؟ 67۔ اور یہ کتاب 5 مرکزی موضوعات سے بحث کرتی ہے۔ یعنی اس کتاب میں 67 ابواب ہیں۔ کتاب کے اگر آپ جو ہے ابواب کو دیکھیں گے تو پوری کتاب کو 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ سب سے پہلے آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلے توحید کو جاننے کا ہدف بنا کے کچھ ابواب لکھے ہیں، یعنی توحید کو جاننا۔ یہ کون سا ہے؟ پہلا بنیادی مقصد۔ دوسرا مقصد ہے توحید کو پختہ کرنا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا توحید کو جان لینا کمال کی بات نہیں، بلکہ توحید کو پختہ کرنا یہی نبیوں کا شیوا ہے۔ تو توحید کو جاننا، توحید کو پختہ کرنا، اس کے لیے ہم مثالیں دیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا ہے شرک سے بچنا، یہ تیسرا مقصد ہے۔ چوتھا مقصد ہے توحید کی حفاظت کرنا۔ پانچواں مقصد ہے توحید کے کمال میں جو چیزیں خلل ڈالتی ہیں یا توحید میں جو چیزیں مل کر اس کے اندر پائے جانے والے تاثیر کو ختم کرتی ہیں ان چیزوں سے بندے کو بچانا۔ بہت باریک بات ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے توحید کو پہچاننا۔ آپ کتاب التوحید پڑھ کے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سب سے پہلے لکھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پھر آتا ہے ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لیعبدون کی شرح میں ابن عباس کہتے ہیں لیوحدون، یعنی ہماری عبادت کا مقصد، ہمارے زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو
ایک جاننا ہے۔ تو باپ کا آغاز کیا، باپ کچھ نہیں لکھا، پہلے اس آیت کے ذریعے بتایا گیا کہ ہماری اس زندگی میں، فانی زندگی میں ہماری تخلیق اور پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کو قائم کرنا ہے۔ اس آیت کے ذریعے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اس باب کا آغاز کیا، اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ اس کے بعد توحید کو جاننے کے بارے میں کئی ابواب لائے، یعنی توحید کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود ہے برحق نہیں، اس کا ترجمہ ہے۔ توحید کو جاننے کے بارے میں کئی ابواب لائے۔ اس کے بعد توحید کو پختہ کرنا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ کیسے؟ اس کی طرف اشارہ کیا۔ توحید کو پختہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ توحید کو پختہ کرے جیسے نبیوں نے کیا۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے ذریعے ایک باپ کا آغاز کیا، کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یہ ایک اولو العزم پیغمبر اپنے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے رب تو مجھے بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ اولو العزم پیغمبر کا حال یہ ہے جن کو جو ہے جنت میں جانے کے کوئی جو ہے جن کے جنت میں جانے کا پکا ہے، وہ لوگ اپنے اس کے بارے میں ڈر رہے ہیں۔ تو توحید کو پختہ کرنے کا مطلب بیان کرتے ہوئے نبیوں اور رسولوں کی مثالیں دی گئیں، اور خصوصاً وہ باب کتاب التوحید میں آپ پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ایک بڑی تعداد دکھائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا یہ میری امت ہے۔ جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری امت نہیں، یہ موسیٰ کی امت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جمع غفیر جس کو کہتے ہیں سواد اعظم، یعنی ایک بڑی تعداد دکھائی گئی، تو یہ پوچھا ہے کون ہے؟ یہ تمہاری امت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیکھ کر کہا، خواب میں دکھایا گیا، کہا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب و عذاب کے۔ اتنا کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے وہاں سے۔ تربیت کا طریقہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے مجمل طور پر اتنا بتا دیا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب و عذاب کے۔ صحابہ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہونے لگے، وہ خوش نصیب کون ہوگا جو بغیر حساب و عذاب کی جنت میں چلے جائے؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں جنت کا شوق پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن بول کے چلے گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، کچھ لوگ کہنے لگے ہو سکتا ہے پہلے ایمان لانے والے ہوں، فلاں تبادلہ خیال کرنے لگے، اور جو ہے وہ لوگ جو ہے اپنے اس میں جو ہے سوچنے لگے کون ہے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے اور آپ نے 4 صفتیں بتائی۔ آپ نے کہا توحید کو پختہ کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ کون کون ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ دوسروں سے جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج نہیں کرتے، کبھی داغتے نہیں، تیسرا کبھی وہ بدفعلی نہیں لیتے۔ ان تینوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ 4 صفتیں اللہ کی نبی نے بیان فرمائی۔ تو جس کے اندر توحید پختہ ہوتی ہے وہی یہ 4 کام کرتا ہے۔ دوسروں سے جھاڑ پھونک کا طریقہ علاج نہیں کراتے، دوسرا یہ ہے کہ وہ داغنے کا علاج بھی نہیں کراتے، تیسرا یہ ہے کہ بدفعلی نہیں لیتے، چوتھا صفت یہ ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اتنے الفاظ نکلنا تھا، اکاشا صحابی تھے فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو ان 70,000 خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت منہم، کہا تم ان لوگوں میں سے ہو۔ دوسرے صحابی اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہاں بھی طریقہ دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں، بلکہ کہا کہ تمہارے سے اس مسئلے میں عکاشہ آگے بڑھ گئے۔ آپ نے ان کا دل توڑا بھی نہیں، بلکہ آپ نے توحید کو پختہ کرنے کے لیے 4 علامتوں کو بتایا۔ تو سمجھ میں کیا آیا کہ توحید کو جو لوگ پختہ کرتے ہیں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ باب ایسا ہی ہے، باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب۔ جو آدمی اپنی توحید کو پختہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس توحید میں خلل ڈالنے والی یا اس توحید کے کمال کو جو ہے الگ کرنے والے جتنی چیزیں ہیں ان تمام سے دور رہتا ہے بندہ، یعنی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے توحید میں جو ہے توحید کو متاثر کرے۔ یہ تو 2 ہوئے۔ تیسرا شرک سے خوف۔ یہ باب آیا تو جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ ابراہیم علیہ السلام ڈرتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، وہ مثال ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان آیتوں کو رکھ کر بتایا کہ شرک سے ڈرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد چوتھا جو مرکزی موضوع ہے وہ توحید کی حفاظت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید آپ کی ہمیشہ بہت اونچی تھی، بلکہ آپ توحید میں، عقیدے میں جس کمال درجے کو پہنچے ہوئے تھے وہ کمال درجہ انسانیت میں کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکا۔ تو توحید کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کوئی حرام کا لقمہ نہیں کھایا، بلکہ وہ گانے کی مجلس میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیا کر دیا تھا؟ آپ کے اوپر اون کو طاری کر دیا تھا۔ یہ تو نبی کا حال، بلکہ امت میں افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ کبھی بھی حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھائے اور کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ بھی نہیں کیے۔ کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور اپنے زندگی میں قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات نہیں کہی۔ یعنی کبھی ہوتے نا صحابہ اکرام، کبھی کبھی ان کا قول ٹکراتا ہے، لیکن آپ ابو بکر کے پورے واقعے کو پڑھ کر دیکھیے، ان سے کوئی قول ایسا نہیں جو قرآن حدیث سے ٹکرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایسے حفاظت فرمائی، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی حفاظت فرمائی۔ کیسے فرمائی توحید کی حفاظت؟ اللہ کے نبی نے اپنے زندگی میں خود دعا کی کہ پروردگار تو میری قبر کو بت نہ بنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر رہے ہیں، 5 دن پہلے اچانک ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں، چادر پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کیوں؟ آپ نے 5 دن پہلے یہود و نصارہ پر جو ہے لعنت بھیج کے آپ نے اپنی امت کو متنبر میں فرمایا کہ تم میری قبر کے ساتھ وہ سلوک نہ کرو جو یہود و نصارہ نے نعوذ باللہ کیا ہے۔ بہرحال بات بہت لمبی ہے، ہم سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ توحید کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت سی چیزیں بیان کی، تو اس کو یہ چوتھے باب میں بیان کیا۔ اور 5واں مقصد انسان کی توحید میں خلل ڈالنے والی چیزیں، مثلا کیسے ما شاء اللہ و شئت کہنا ناجائز ہے۔ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا اللہ تعالیٰ اور آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تم نے مجھے معبود بنا لیا، بلکہ تم کہو ما شاء اللہ ثم شئت، وہ نہیں بولنا چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں کے ذریعے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قسم کھانا چاہتا ہے صرف اللہ کی قسم کھائے، تم کو اپنے باپوں کی اور غیر اللہ کی اور جو ہے بتوں کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ غیر اللہ کی قسم کھانا اور نعمت کو اللہ سے ہٹا کر دوسروں کی طرف نسبت دینا، مثلا صلح حدیبیہ کا موقع، حدیبیہ نامی جگہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھ کے بیٹھے ہیں، پلٹ کے زید بن خالد کی روایت ہے بارش ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ بارش کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ میرے اوپر ایمان لے آیا اور اس نے انکار کیا کس کا؟ ستاروں کا۔ اس لیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، بارش آتے ستاروں سے جوڑتے ہیں۔ تو اس طرح کے ابواب کو لا کر شیخ محمد یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوخ کرنا یہ بھی انسان کے توحید میں خلل ڈالتا ہے۔ تو یہ 5 موضوعات کو یہ بیان کر کے انہوں نے جو ہے 67 ابواب میں اپنی پوری کتاب کو تقسیم کیا۔ سوال یہ آتا ہے کہ یہ کتاب کہاں لکھی گئی؟ اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب شیخ محمد علیہ الرحمہ بصرہ گئے تھے تو وہاں لوگوں نے ان سے پوچھا تھا کہ کتاب ہم کو عقیدہ بتائیے، تو بصرہ والوں نے پوچھا تو اس وقت انہوں نے جواب دیتے ہوئے پوری کتاب لکھ ڈالی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جیسے ابن غنام ایک مشہور جو ہے مورخ ہیں، جنہوں نے جو ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پر بڑی دقت سے لکھا ہے معلومات کو، وہ کہتے ہیں کہ ابن محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ حریملہ میں تھے، ایک جگہ ہے قصیم کے پاس، حریملہ میں تھے، وہاں آ کر لوگوں نے ان سے پوچھا تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو وہاں ان لوگوں کا سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ بہرحال بصرہ والوں نے پوچھا ہو یا حریملہ والوں نے پوچھا ہو یا دونوں نے پوچھا ہوگا، دونوں کے پوچھنے پر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت زیادہ جو ہے مقبولیت عطا فرمائی۔ اس کو کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کو لکھا شیخ محمد علیہ الرحمہ نے، ان کے پوتے اور ان کے نواسوں نے اس کی شرح لکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، لکھنے والے دادا یا نانا ہیں، ان کے پوتے پورے عالم، پورے جو ہے فتح المجید جانتے ہیں کتاب عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ کی ہے، یعنی وہ خود جو ہے شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے خاندان سے ہیں، کتنی شرح لکھی۔ اور اسی طریقے سے بعض علماء نے کہا کہ اب تک اس کتاب کی 32 شروحات لکھی جا چکی ہیں۔ اس
کتاب کی اتنی اہمیت پڑھایا جاتا ہے، اور سب سے اچھی شرح وہی فتح المجید ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا آسانی کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابن عثیمین کی جو شرح ہے القول المفید، وہ سب سے اچھی شرح ہم کو سمجھ میں آئی، آیات کی شرح کے اعتبار سے اور جو ہے نحو کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے اتنے آسان انداز میں انہوں نے سمجھا دیا ہے۔ اگر آپ اردو طبقے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہدایت المستفید ہے، جو فتح المجید کا اردو میں ترجمہ ہے، وہ چاہے تو آپ اس سے استفادہ کر سکتے، اس کا نام ہدایت المستفید ہے، وہ کتاب بھی آپ ابھی کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کی 32 سے شروحات لکھی جا چکی ہیں۔ اس کتاب کو اشعار میں ڈھالا بعض لوگوں نے، یعنی پوری کتاب جو اس میں جو 67 ابواب تھے اس کو اشعار میں پیش کیا۔ اس کا نام رکھا تحفۃ الاولاد فی توحید رب العباد، تقریباً 1000 سے زیادہ اشعار اس کتاب کے لیے۔ اس کتاب کو اشعار میں، اگر آپ وہ اشعار پڑھ لیں گے آپ کو پورا سلفی عقیدہ سمجھ میں آ جائے گا، یہ بھی ایسا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اس کو مختصر بھی کیا، اور آج اب تک مطلب جب تک ہم یہ ہمارا علم ہے تو اب تک دنیا کی 20 سے زائد زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ کتنی؟ 20۔ اتنی کتاب کی مقبولیت، 20 سے زائد زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اس کتاب میں کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں۔ کچھ اہل علم نے باریکی سے یہ بھی کہا کہ کتاب التوحید میں 31 کتنے 30 پر 1 ضعیف حدیثیں ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس سلفی عقیدے کے مطابق ضعیف حدیث تو فضائل اعمال میں خود قابل قبول نہیں ہے، تو شیخ محمد علیہ الرحمہ نے اس کتاب التوحید میں ضعیف حدیث کو کیوں لایا؟ یہ بڑا علمی سوال ہے، اس لیے کہ جو آدمی کتاب التوحید کو کھنگالتا ہے اور غیر مسلک کے جو لوگ ہیں، اگر ہمارے جو اصول و قواعد ہیں، اگر اس اصول و قواعد کے خلاف میں اگر خود سلفی علماء آ گئے تو ہمارے اوپر تماشا ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء نے اتنی دقت اور باریکی سے یہ بتایا کہ 31 حدیثیں جو ذکر کی ہیں اس کا کیا مقصد ہے، تو بہت باریکی سے جواب دیتے ہوئے کہا، ایک جواب تو یہ ہے کہ شیخ محمد علیہ الرحمہ جو تھے ہم جیسے انسان تھے، غلطی ہوئی، بلکہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ، اس لیے کہ ہم کسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو شریعت ہم کو کچھ حدود دیتی ہے۔ اب جیسے شیخ محمد رحمہ اللہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، چڑھا بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ امت کے دوسرے طبقے کو دیکھتے ہیں، خوب چڑھایا تو نبی بنایا، اتارا تو انسان حق بھی نہیں دیا۔ ہمارے پاس وہ نہیں، بلکہ ان کی باتیں قرآن و حدیث کے موافق ہے تو ہم اس کو لیں گے، اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو ہم اس کو دیوار پہ مار دیں گے۔ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک موقع سے کہتے ہیں کہ ہم شیخ محمد علیہ الرحمہ کی وہی باتیں لیتے ہیں جو قرآن و حدیث کے موافق ہیں۔ دیکھیے ایک بادشاہ کو کتنا علم ہے، وہ ایک مجدد کی باتوں کو قبول کرتا ہے تو کہتا ہے قرآن و حدیث کے موافق جو باتیں اتنی ہی لیتے ہیں، اس کے علاوہ ٹکرانے والی باتیں ہمیں نہیں لیتے۔ تو لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوئی، یہ جواب تو تھوڑا ہلکا سا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک اچھا جواب عرب کے کسی عالم نے دیا، کہا اصل میں ہوا کیا ہے، شیخ محمد علیہ الرحمہ نے کتاب، غور سے سنیے اس کو، شیخ محمد علیہ الرحمہ نے کتاب التوحید میں جو حدیث ضعیف ذکر کی ہیں اس کے مقامات کو جاننا چاہیے۔ اب مثلا ہم سمجھاتے ہیں آپ کو باریکی سے، سمجھیے کتاب التوحید ہے، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ایک باب لاتے ہیں، باب الخوف من الشرک، سب سے پہلے باب کا آغاز کرتے ہیں آیت سے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، حدیث لاتے ہیں۔ تو آیت کے بعد احادیث لانے کا جو درجہ ہوتا ہے اس درجے میں انہوں نے بڑے باریکی سے کام لیا۔ سب سے پہلے بخاری کی حدیث کو ذکر کیا، بعد میں ابو داؤد کی حدیث کو درجے کے اعتبار سے جس پر امت نے اتفاق کیا ہے، بخاری کی حدیث پہلے، مسلم کی بعد میں صحت کے اعتبار سے یہ ترمذی، ابو داؤد، بعد میں اگر اپنی بات کو تقویت پہنچانے کے لیے، ذری باریکی ہے، اپنی بات کو تقویت پہنچانے کے لیے ضرورت پڑی تو انہوں نے ضعیف حدیث کا سہارا لیا۔ یعنی ایسے نہیں کیا کہ قرآنی آیت ذکر کرنے کے بعد صحیح احادیث رہنے کے باوجود ضعیف حدیث ذکر کیا، ایسا کہیں نہیں کیا کتاب میں، سمجھ رہے ہیں آپ، بلکہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن جو سب سے اوپر ہے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد، صحیح احادیث کو ذکر کرنے کے بعد، ان ضعیف احادیث کو ذکر کر کے یہ بتایا کہ اوپر میں صحیح حدیث ذکر کر رہا ہوں، اگر آپ اسی معنی کی اور حدیث دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ایسی حدیثیں موجود ہیں، لہٰذا تائید کے باب میں انہوں نے ضعیف حدیثیں پیش کی ہیں۔
اب سوال یہ آتا ہے کہ اس وقت احادیث کی جو ہے پہچان میں اتنی یہ دور نہیں تھا، وہ اس وقت وسائل بھی ویسے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں امت میں ایسے علماء پیدا کیے، علامہ شوکانی جیسے اور جو ہے امیر صنعانی جیسے، علامہ البانی جیسے لوگ پیدا کیے۔ الحمدللہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ آپ کتاب التوحید دیکھیے، نیچے احادیث کا حکم مل رہا ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سا اثر غیر ضعیف ہے، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اور خود فتح المجید ہے، ہدایت المستفید ہے، اس کے حاشیے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث کہاں ضعیف ہے۔ اب ایک مثال دیتے ہیں، کتاب توحید میں ایک ضعیف حدیث ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ کہا گیا کہ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں بھی گیا، جہنم میں بھی گیا۔ اب یہ حدیث جو ہے طارق ابن شہاب کی ہے، اور طارق ابن شہاب تابعی ہیں۔ جب کوئی تابعی ڈائریکٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو وہ حدیث مرسل ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک صحابی اگر قال رسول اللہ پہ تو حدیث مرفوع ہے، ہم اس کو لے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی تابعی قال رسول اللہ کہے تو حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ مرسل ہے، اور مرسل ضعیف حدیث کی قسموں میں سے ہے۔ اب انہوں نے یہ حدیث ذکر کر دی تو حنابلہ آئے، حنابلہ نے آ کر کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، فلاں ہے۔ لیکن اگر آپ جو ہے علماء حق کو دیکھیے، سلفیوں کے عقیدے کو دیکھیے، اگر غلطی کرے تو غلطی ہی ہے، لہٰذا نیچے حاشیے میں لکھا گیا یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک مثال ہم نے دی، اس کے علاوہ اور جو حدیثیں موجود ہیں، بعض لوگوں نے کہا 31 سے زیادہ بھی ہیں۔ بہرحال اس میں ضعیف حدیثوں کے ہونے سے کتاب التوحید کا مقام و مرتبہ نہیں گر جاتا، یہ ذہن بات رکھیے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کسی کتاب کے بارے میں کہہ دیا گیا، کسی شخصیت کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ فلاں کبھی ضعیف حدیثیں کہتے ہیں، لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ضعیف حدیث ان کی پہچان ہو گئی ہے۔ اور کتاب التوحید میں 31 حدیثوں کو بیان کر کے ہم نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ حق کو قبول کرنے کی ہمارے اندر جو ہے یہ صفت ہونی چاہیے۔ تو ضعیف حدیثیں جو بیان کی گئی ہیں، علماء نے اس کو الگ کر دیا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو کتاب التوحید کے مقام مرتبے میں نہیں گراتی۔ لہٰذا اس چیز کو لے کر ان کی شان میں گستاخی کرنا، یا ان کے مقام و مرتبے کے خلاف بات کرنا، یا یہ کہنا کہ سلفی ہونے کے باوجود بھی ضعیف حدیث ہے ان کو کیوں نہیں معلوم ہوئی، اس طرح کی طعن تشنیع کی باتیں کرنا ایک مومن کے لیے زیب نہیں دیتا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، لہٰذا ہم جب کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چبونے کی بات نہ کریں۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ چبونے کی بات کرتے ہیں ہمیشہ، یعنی ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ چیز جا کر ڈائریکٹ ان کے دل میں چھپ جائے، تو ایسی طعن و تشنیع کی باتیں کرنا ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ بہرحال کتاب التوحید کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے یہ باتیں کی، تو لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ کتاب پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، بار بار پڑھیں۔ بلکہ تو عرب کے عالم جو ہم کو عقیدہ پڑھاتے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے کتاب التوحید کو پڑھا، ہر مرتبہ ایک نئی لذت مجھ کو ملی، اور جب بھی میں نے زندگی میں کتاب التوحید کو پڑھا، ہر مرتبہ ایک علمی نقطہ میرے ذہن میں آیا۔ یہ ایسی کتاب ہے جو بڑے اخلاص سے لکھی گئی ہے، لہٰذا اس کتاب کی طرف امت توجہ دے۔ توحید کے بارے میں ان کی دوسری کتاب ہے کشف الشبہات، یہ کتاب بھی آپ جانتے ہیں، یہ کتاب لکھی گئی ہے، صالح فضل حفظہ اللہ نے کتاب کی شرح کی ہے۔ اس طریقے سے اصول ثلاثہ یہ بھی ہے، القواعد الاربعہ۔ القواعد الاربعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصول ثلاثہ والعصر، دین کے تین اہم اصول، قواعد ثلاثہ، القواعد الاربعہ بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کی وہ کتاب بھی ہے اوثق علی الایمان، ایمان کے مضبوط راستے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے عقیدے میں جو کتابیں لکھی ہیں وہ کتابیں تو علماء کے لیے مرجع ہیں۔ ویسے تو فقہ میں کتابیں لکھی ہیں عادت المشی الی الصلاۃ، اس کو ہٹ کر ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ عقیدے میں انہوں نے بہت کام کیا۔ اور ایک بات ان کی زندگی میں ہمیں جو اچھی ملتی ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ ہم کو اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے نواقض اسلام، یہ ان کا بڑا کارنامہ ان کا ہے۔ اس سے پہلے نواقض اسلام دنیا میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نواقض اسلام چلے آ رہے ہیں، یعنی وہ کام جن کے کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نواقض اسلام۔ لیکن ان کا دعوتی ایک بڑا کارنامہ سمجھیے، امت پہ احسان سمجھیے، انہوں نے ان نواقض کو جمع کرنے کی کوشش کی، یہ بہت بڑا۔ اس لیے کہ ہم بھی کبھی کبھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی مثلا یہ کہہ دیا دنیا کا قانون اچھا ہے اللہ کے قانون سے، نواقض اسلام۔
کبھی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے فلاں کا اسوہ ہمیں اچھا لگتا ہے، یہ بھی نواقض اسلام۔ 10 ہیں نواقض اسلام، تو انہوں نے 10 جمع کیے۔ سوال یہ آتا ہے کیا 10 ہیں؟ یہ 10 مشہور جمع کیے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن انہوں نے تو 10 جمع کیے کہ علماء کی نظر کتنی بہترین ہوتی ہے۔ یہ 10 جمع کیے تو یہ 10 پورے متفق علیہ مختلف بھی، یعنی 10 ایسے ہیں جس میں سے سارے متفق علیہ، یعنی ان 10 کاموں میں سے 9 کام ایسے ہیں جن کا کرنے والا دار اسلام سے حقیقی طور پر خارج ہو جاتا ہے سوائے جادو کے۔ اس میں بعض اہل علم نے اختلاف کیا، تو 10 نواقض اسلام کو جمع کر کے امت کے حوالے کر کے یہ بتایا یہ باتیں بھی اگر ہم کریں گے تو نعوذ باللہ کیا ہو دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اب اس کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ جس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی وہاں وہ سب تھا، توحید بھی تھا، شرک بھی تھا، اور غیر اللہ کے سامنے جھکتے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین میں بھیجے گئے وہاں سے کچھ ایسی آوازیں اٹھیں، رسول اللہ کے علاوہ دوسروں کا اسوہ ہمارے نمونہ ہو سکتا ہے، ایسی آوازیں اٹھیں، تو انہوں نے حالات کو دیکھ کر یہ جو ہے نواقض اسلام جمع کر کے کیا۔ تو نواقض اسلام 10 ہیں، اس کی اہمیت ایسی ہے، خصوصاً جو لوگ دار الکفر اور دار الحرب میں رہتے ہیں اس کا دراسہ کرنا بہت ضروری ہے اس ماحول میں، ہندوستان جیسے ماحول میں۔ لہٰذا اس کی سب سے اچھی شرح کی صالح فضل حفظہ اللہ نے، ان کی کتابوں کی اکثر شرح ان کی اچھی موجود ہے، تو لہٰذا یہ بھی بہت اچھا کارنامہ انہوں نے کیا۔ اس کے بعد توحید کی قسموں کے بارے میں ایک بات ہم آپ کے سامنے یہ بتانا چاہیں گے۔ آپ سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ توحید کی قسمیں کہاں سے آ گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے تو نہیں، صحابہ کے زمانے میں تھی نہیں، اور جو ہے تابعین کے زمانے میں تھی نہیں، کیا جواب دیں گے؟ تو اگر ہم کوئی بھی بات کہتے ہیں تو ہماری پہچان یہ ہے کہ دلیل۔ اب توحید کی 3 قسمیں کہاں سے آ گئی امت میں، ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا شرعی طور پر توحید کی 3 قسمیں کرنا جائز ہے، دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں تو سب سے پہلے کس نے کیا توحید کی قسم؟ 3۔ چوتھا سوال یہ آیا کہ توحید کی ان قسموں کا انکار کرنے والے ہیں کچھ لوگ، دلیل پیش کرتے ہیں، ایسی خطرناک دلیل پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کا جواب کیسے دیں گے؟ یہ 4-5 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ آیا کہ توحید کی یہ 3 قسمیں کیسے وجود میں آ گئیں؟ اس کو فنی اعتبار سے اگر جواب دیں گے، آپ نے جواب دیا، اس کا جواب یہ ہے کہ توحید کی 3 قسمیں یہ شرعی طور پر صحیح ہیں، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ توحید کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ توحید کی قسموں کے بھی دشمن ہیں۔ آدمی توحید کا دشمن ہوتا ہے، توحید کی 3 قسموں کا دشمن ہوتا ہے، کہتا کہاں ہے حدیث میں، کہاں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم یہ کہتے ہیں توحید کی یہ 3 قسمیں صحیح ہیں، شرعی طور پر صحیح ہیں، اس کی دلیلیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں، پہلا۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جواب ہم یہ دے سکتے ہیں اس کے نام موجود نہیں تھے رسول اللہ کے زمانے میں، بعد کے زمانے میں، لیکن علماء سلف نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے نام رکھے، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات، یہ تینوں کے دلائل ہم کو ملتے ہیں قرآن و حدیث میں یہ۔ اور اسی طریقے سے تیسرا سوال ہم نے کیا تھا کہ سب سے پہلے توحید کی قسمیں کس نے کی؟ اب یہ بات اگر آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو علماء کئی جواب دیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے توحید کی قسمیں بیان کرنے والے امام المفسرین ابو جعفر طبری ہیں۔ طبری جانتے ہیں، تفسیر طبری وہاں رکھی ہوئی دیکھیے، تفسیر طبری ہے جو سب سے پہلے دنیا کی تفسیر ماثور، یعنی تفسیر میں سب سے پہلے لکھنے والے، شاید تقریباً 30 صدی ہجری میں انہوں نے لکھا۔ اس میں انہوں نے آیات کی شرح کے دوران لکھا ہے کہ یہ توحید الربوبیہ ہے، یہ توحید الالوہیہ ہے، یہ توحید اسماء و صفات۔ ایک قول تو یہ ہوا، پہلا ہم نے کیا بتایا، پہلا نام طبری کا، ابو جعفر طبری ہے، ان کو کہتے ہیں امام المفسرین۔ ایک دوسرا قول بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے، حالانکہ یہ حقیقت احناف کو معلوم ہونا چاہیے تھا، ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف نے توحید کی 3 قسمیں بیان کی۔ کیا سمجھتے ہیں ابو حنیفہ کے عقیدے کے بارے میں آپ؟ ان کے پاس عقیدہ بڑا اہم تھا۔ کیسے اہم تھا؟ آج لوگ جو ہے فقہ کے معاملے میں ابو حنیفہ کو اپنا امام مانتے ہیں، لیکن عقیدے کے بعد میں ان کو اپنا امام نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ منصور ماتریدی ہمارا امام ہے، ابو الحسن اشعری ہمارا امام ہے۔ حالانکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا الفقہ الاکبر، بڑی فقہ، یعنی عقیدے کو کہا یہ بڑی فقہ ہے،
اور جو فروعی مسائل لاتے ہیں اس کو کہا یہ چھوٹی فقہ ہے. دیکھیے ان کی سمجھ کیسی ہے. اور سعودی حکومت کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اس کتاب کو شائع کر کے اردو میں ایام حج میں حجات کے دوران تقسیم کیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ تم ابو حنیفہ کو فقہ میں امام مانتے ہو، عقیدے میں مانو. اگرچہ کچھ مسائل میں ابو حنیفہ کچھ ہٹے ہوئے ہیں، کن سے؟ سلفی علماء سے. اس سے ہٹ کر ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں ان کا عقیدہ صحیح تھا، ان کا عقیدہ بہت تھا. اور الفقہ الاکبر کے نام ذکر کر کے یہ بتایا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس بھی عقیدے کی بڑی اہمیت تھی. تو لہٰذا ان کے شاگرد یہ کون؟ ابو یوسف رحمہ اللہ. انہوں نے توحید کی 3 قسم بیان کی. بعض اہل علم نے کہا کہ سب سے پہلے توحید کی تقسیم کرنے والے ابن تیمیہ ابن القیم ہیں. اور بعض لوگوں نے جن کو علم نہیں ہوتا انہوں نے یہاں آ کر کہہ دیا کہ علامہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں. حالانکہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ اور ابن تیمیہ میں تقریباً 600 سال کا فرق، دونوں کے درمیان میں تقریباً 500 سال کا فرق تو ہوگا. تو لہٰذا ان تمام اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالحین اپنی اپنی کتابوں میں عقیدے کو ذکر کرتے تھے، توحید کی قسموں بیان کرتے تھے، لیکن ان کا نام بعد میں دیا گیا. اب یہاں سوال یہ آیا کہ توحید کی 3 قسموں کا انکار کرنے والے اس زمانے میں موجود ہیں. ایک نام لیں گے ہم، کل بھی نام لیا گیا، زاہد کوثری، بہت بڑا محدث تھا. اس نے تو تعصب میں آ کر ایسی بات کہی جو ایک مسلمان نہیں کہہ سکتا. اس نے تو کہا توحید کی یہ 3 قسمیں عقید تثلیث کے موافق ہیں. تثلیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی 3، اللہ، مریم، عیسیٰ. یہ تثلیث کا جو عقیدہ عیسائیوں کا ہے، کہا کہ یہ عقید توحید کی 3 قسمیں عقید تثلیث کے نعوذ باللہ برابر ہے. کہاں گیا زاہد کوثری کا عقیدہ؟ ایسا کہنے والا کیا حقیقت میں مومن ہو سکتا ہے؟ جب یہ فتنہ اٹھا تو عرب علماء نے اس کا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ جو ہے فی الوقت محدث ہیں مدینے کے، ان کے ایک فرزند ہیں، ان کا نام ہے عبد الرزاق البدر. آپ دیکھیں ہوں گے انہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا القول السدید فی من انکر تقسیم التوحید. جنہوں نے انکار کیا توحید کا، اس کتاب پر رد کیا اور بتایا کہ یہ توحید کی 3 قسمیں بدعت نہیں ہیں بلکہ حق ہیں، جیسا کہ ہم تمام آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. تو یہ توحید اسماء و صفات کا اقرار بہت ضروری ہے. اور خصوصاً ہندوستان کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء توحید اسماء و صفات میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں. مثلاً اللہ تعالیٰ آئے گا تو کہتے ہیں اللہ کا معاملہ آ گیا. لفظ ید آتا ہے، کہتے ہیں اللہ کی قدرت ہاتھ مراد نہیں ہے. تو ایسے اسماء و صفات کے باب میں جو تعویلیں ہوتی ہیں اس سے بہت بچنا چاہیے. تو لہٰذا انہوں نے جو ہے توحید اسماء و صفات کے پر بہت کام کیا، بلکہ ایک جگہ یہ کہا توحید اسماء و صفات کا اقرار اگر کوئی نہ کرے، الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کرنا اس کے لیے بیکار ہے. یعنی جو بندہ ربوبیت کو مانتا ہے، الوہیت کو مانتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کو ایک مانے وہ اللہ تعالیٰ کو اسماء و صفات میں بھی اکیلا مان لے. یعنی جو آدمی اللہ کو اکیلا مانتا ہے اس توحید الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسماء و صفات میں بھی جو ہے اکیلا مانا جائے. معزز حاضرین، اور اس میں اور ایک بات یہاں یہ ہے کہ عقید توحید کو جو ہے انہوں نے یہ کیا تو عرب سے جو بڑے بڑے گنبد تھے، قبریں تھے، ان تمام کا جو مسمار کیا. یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو آدمی منکر دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر نہیں ہوتا تو اپنے زبان سے، نہیں ہوتا اپنے دل میں. امام محمد رحمہ اللہ ان تینوں پر عمل کرتے ہوئے کبھی نظر آتے ہیں. کبھی وہ اپنے دل میں شرک کو جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں، کبھی وہ اپنے جو ہے زبان سے بول رہے ہیں. اگر جو ہے یہ دونوں کام نہیں ہو سکے تو وہاں کے حکومت کے جو بادشاہ تھے ان کو موحد بنایا. اور قوت اگر ان کے پاس نہ ہوتی، مثلا سمجھیے یہ فرض کر لیجئے کہ امام محمد وہاں کے بادشاہوں کو موحد نہ بناتے، اکیلے خود تو جو ہے گنبدوں کو مسمار کرنے کے لیے، شرک کو ملیامٹ کرنے کے لیے نکل جاتے تو پورے بدعتین پر حاوی ہو جاتے. لیکن ان کے ذہن کمال دیکھیے کیا کیا، وہاں کے بادشاہوں کو موحد بنایا اور ان کی قوت لے کر، افرادی قوت کو لے کر حکومتی سطح پر سارے شرک کے مظاہر کا ازالہ کیا. یہ ان کی جو ہے حکمت سمجھیے اور ان کی جو ہے بہت باریک چیز ہے جو علماء نے ذکر کی ہے. تو بہرحال یہی ہم روکتے ہیں شاہ عبد الوہاب رحمہ اللہ کے دعوت توحید کے بارے میں. انشاءاللہ آپ دوسرے اس پر آتے ہیں، دنیا اسلام پر آپ رحمہ اللہ کے سلفی عقیدے کا اثر. بہت طویل موضوع ہے، ہم اس کو سمیٹتے ہیں. شیخ کی دعوت کے جو اثرات تھے وہ اثرات سب سے پہلے سعودی عرب میں ہوئے
اور پھر ساری دنیا میں ہوئے۔ مختصر آپ کو بتاتے ہیں، شیخ کی دعوت کے جو اثرات سب سے پہلے ہوئے حریملہ میں، درعیہ میں، عیینہ میں دیکھے گئے۔ لوگوں نے شرک سے توبہ کر کے خالص توحید خالص کو اپنا لیا۔ ان کی سلفی عقیدے کا اثر کس پر ہوا؟ بادشاہوں پر ہوا۔ انہوں نے بادشاہوں کو موحد بنایا اور ان سے مطالبہ کیا کہ شرک کے جو مظاہر ہیں ان کو مکمل طور پر مٹایا جائے۔ لہٰذا جب شیخ محمد رحمہ اللہ جو تھے، دیکھیے السعودیہ جو نام آتا ہے اصل میں سعود ہے، ان کے بیٹے محمد تھے، محمد بن سعود۔ یہ اصل میں جب شیخ محمد رحمہ اللہ اٹھے تھے تو شیخ محمد بن سعود ان کے ساتھ تھے، یعنی مصلح کی حیثیت سے شیخ محمد علیہ الرحمہ ادھر ہیں، وہاں بھی محمد ہے، محمد بن سعود وہ ہیں، وہ بادشاہ تھے عرب کے۔ تو اس وقت جو ہے انہوں نے توحید کو سمجھایا تو شیخ محمد نے اس وقت کیا کہا؟ شیخ محمد بن سعود نے، اے شیخ، بے شک آپ جو دعوت توحید لے کر اٹھے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ اپنا کام کرتے جائیے، انشاءاللہ مدد ہمارے ساتھ رہے گی، مدد آپ کی، مدد ہماری آپ کے ساتھ رہے گی۔ بلکہ محمد بن سعود رحمہ اللہ جو اس وقت عرب کے بادشاہ تھے، نئی سعودی حکومت بن رہی تھی اور سعودی حکومت کا پہلا دور تھا، اس وقت ان کی صفات کیسے وہ بھی جاننا چاہیے، اس لیے کہ عرب کا پورا ماحول جزیرۃ العرب شرک کا آماج کا بن گیا تھا۔ اس وقت ایک طرف شیخ محمد اٹھے داعی بن کر، مصلح بن کر، اس وقت حکومت بھی ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ ترکی دور کے جو سلطنت عثمانی کچھ افراد اس وقت موجود تھے ان پر حاوی ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ محمد بن سعود رحمہ اللہ کو بہت بڑا دل دیا تھا۔ کہا بڑے شجاعت والے تھے، ثبات ان کے اندر تھی، بڑے پختہ ارادے کے تھے، دو ٹھوک عزم والے تھے، قوت ایمانی ایسی تھی کہ شیخ کی دعوت توحید کا پورا ساتھ دیا۔ یعنی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، مثلا میں عالم ہوں، کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، کسی مالدار سے میں اپنا تعلق جوڑوں اور اس سے یہ کہوں کہ میں آپ کے مالی تعاون سے یہ کام کرنا چاہتا ہوں، ہوتا کیا ہے؟ وہ آدمی غائب ہو جاتا ہے، ساتھ نہیں دیتے۔ لیکن یہاں حاکم دیکھیے، ان کو دعوت توحید کا جام ایسے پلایا، ان کو دعوت توحید جو ہے ایسے سمجھائی، وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو مکمل ساتھ دیتا ہوں، یعنی پلیٹ فارم مکمل مہیا کرتا ہوں اور افرادی قوت مکمل ساتھ دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے انہوں نے جہاں معاشرے کی اصلاح کی اور وہاں کے جو ہے شرک کے مظاہر کو معاشرے سے مٹایا۔ عبدالعزیز رحمہ اللہ جانتے ہیں، یہ ملک عبداللہ کے، ملک فہد کے، ملک سلمان کے والد عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑے غیور قسم کے تھے۔ جب یہ بادشاہ بنے عرب میں تو ایسی پابندی تھی سعودی عرب میں کہ اس وقت اگر کوئی امریکہ کا فلائٹ سعودی عرب کے حدود سے جاتا تو پابندی ہوتی کہ ہمارے حدود میں آ کر کوئی شراب نہ پینا۔ یہ لوگ زمین پر حکومت نہیں کرتے تھے بلکہ ہواؤں میں بھی مسلمانوں کا ڈر تھا۔ ملک عبدالعزیز کا زمانہ، جیسے ہی کوئی فلائٹ سعودی حکومت کے جو ہے حدود میں داخل ہوتا تو جو ہے فلائٹ میں اعلان ہوتا اب ہم سعودی عرب کی حدود سے گزر رہے ہیں، لہٰذا شراب پینا سب بند کر دیا جائے۔ دیکھیے کیسا تھا، غیرت کیسی تھی، کیسی سلفیت تھی، وہ کیسے جو ہے غیر مسلموں کو ڈرایا کرتے تھے۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہیں، امریکہ کے، برطانیہ کے کئی وزراء ان کے پاس آئے، لیکن انہوں نے اونٹ کو رکھ کر، گھاس کو رکھ کر اور جو ہے گھوڑے کو رکھ کر یہ بتایا دیکھو تمہارے پاس تمہارے ہتھیار ہوں گے لیکن ہمارے پاس ہے سو ایمانی قوت، اور اسی جانوروں کے ذریعے انشاءاللہ ہم تم سے جہاد کریں گے۔ یہ ان کی جو ہے داستان۔ اور ایک وقت ایسا تھا، ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کا نام سن کر ساری یورپ ملک کہاں پا کرتے تھے، ایک وقت وہ تھا۔ اگر آپ پڑھنا تفصیل پڑھ سکتے ہیں، ہم اس میں جانا نہیں چاہتے، بڑے غیرت مند۔ تو دیکھیے شیخ محمد نے جہاں حکام کو موحد بنایا، ان کے زندگی میں وہ موڑ بھی آیا کہ سورہ فاتحہ کی پوری تفسیر لکھ کر ملک عبدالعزیز کو دی کہ پڑھیے آپ ہی۔ کتنا وقت ان کے پاس، موحد بنایا، افرادی قوت لے کر کام کیا، سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ دیکھیے سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اگر دو لوگ صحیح ہو گئے ساری دنیا صحیح ہو جائے۔ کون کون؟ ایک حکام اور ذمہ دار اور دوسرے علماء، چاہے مسجد کے ذمہ دار ہوں، مدارس کے ذمہ دار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کسی کو کوئی بھی عہدہ دے،
اگر وہ ذمہ دار اپنی ذمہ داری میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، اور اسی طریقے سے عالم وہ چاہے کہیں بھی رہتا ہو، مسجد میں امامت کرتا ہو، مدرسے میں پڑھاتا ہو، یہ معاشرے کے یہ دونوں فرد اپنی حیثیت کو پہچان لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا احساس ان دونوں کے اندر آ جائے تو کہا پوری دنیا سدھر جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ان دونوں کی خرابی سے سارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں اہل ثروت مالدار اپنی مال کی مستی میں علماء کو گرا رہے ہیں، اور علماء بھی ہیں ایک طرف جو مالداروں کی چاپلوسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے اس وقت کے ایک عالم نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں کہ آپ میرے بچوں کو پڑھاؤ، لیکن کہا کہ مجلس میں تھوڑا الگ بٹھانا ان کو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا میری مجلس علم سب کے لیے برابر ہے، میری مجلس میں فقراء جہاں برابر ہیں، بادشاہ کے بیٹے بھی میرے پاس برابر ہیں، میں ان کو الگ سے وقت دے نہیں سکتا۔ یہ غیرت مند جواب سنا تو امام بخاری رحمہ اللہ سے دوسرا جو ہے مطالبہ کیا گیا، آپ میرے گھر پر آ کر ٹیوشن پڑھائیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا انا لا احمل العلم الى باب الامراء، میں اپنے علم کو کسی مالدار کے دروازے پر لے نہیں جاتا۔ یہ ان کی جو ہے یہ تھی۔ تو غیرت کیسی تھی ان کی؟ اتنی غیرت، اور زندگی میں کبھی غیبت نہیں کی ان لوگوں نے، ایسی پاکیزہ زندگی گزاری، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا درجہ دیا۔ بہرحال ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علماء حکام اگر صحیح ہو جائیں، دونوں کا تال میل صحیح رہے، دنیا صحیح ہو جائے۔ اور یہ دونوں کا تال میل عرب میں اچھی طرح ہم کو نظر آتا ہے، وہاں علماء حکام کا ساتھ دیتے ہیں، حکام علماء کا ساتھ دیتے ہیں مکمل طور پر، لیکن کبھی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہاں علماء نے حکام کا غلط ساتھ دیا ہو، نہیں، کبھی وہاں کے حکام نے علماء سے مشورے کیے بغیر کوئی کام کرتے، ایسی مثال بھی موجود نہیں ہے، بلکہ قدم قدم پر لے جو ہے علماء سے مکمل طور پر یہ کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے بہت سے اثرات ہوئے، کئی لوگ سلفی بنے، کئی جو ہے شیخ کی کتابوں اور ان کے درس تدریس میں پڑھ کر علماء بنے۔ بلکہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے میں لوگ سیاست غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سیاست کا صحیح استعمال کیا اور بتایا اسلام میں سیاست کا صحیح تصور یہ ہے، جب تک وہ معروف کا حکم دیتے رہے اس کی اطاعت کرتے رہو، جیسے ہی وہ غلط بات کہے اس سے ہٹ جاؤ۔ لہٰذا دونوں کے تال میل سے بڑی اچھی جو ہے چیزیں ہوئی۔ یہ تو سعودی عرب تک کا تھا۔ تو آپ دیکھیں گے سعودی عرب آج جس وقت سعودی عرب کی جو حکومت ہے، وہاں کے علماء ہیں، وہاں کے حکام ہیں، اصل میں ہم دیکھیں گے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوتی کوششوں کا یہ نتیجہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بول سکتے ہم۔ ان کے کام میں اتنا اخلاص تھا، انہوں نے ایک اسلامی توحید اور اسٹیٹ بنایا، اور ہم سمجھتے ہیں اللہ سے امید کرتے ہیں جب تک سعودی عرب باقی ہے، سعودی حکومت باقی ہے، توحید پرست باقی ہیں، حکام بھی علماء بھی، انشاءاللہ وہاں کے پورے علماء اور قیامت تک پیدا ہونے والے سارے موحد حکام انشاءاللہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے صدقہ جاریہ بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے یمن میں بھی جو ہے ان کے عقیدے کا اثر ہوا۔ یمن میں کیسے اثر ہوا ان کا؟ وہاں کے دو علماء نے ان کی تعریف کی، ایک تو صنعانی ہیں جو سبل السلام کے مؤلف ہیں، اور اسی طریقے سے علامہ شوکانی، ان دونوں نے لمبی جو ہے تعریفیں لکھی ہیں اس بارے میں، لہٰذا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یمن میں بھی عقیدے کا اثر ہوا، اور اسی طریقے سے شام پر عقیدے کا اثر ہوا۔ کل ہم نے یہ بتایا تھا کہ شیخ محمد رحمہ اللہ شام نہیں جا سکے، دعوت صرف وہ بصرہ گئے تھے سعودی عرب کے باہر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شام میں بھی ان کے عقیدے کا اثر جو ہے ڈالا، تو وہاں بھی گئے تو وہاں ان کے کتابوں کا جو ہے بہترین اثر ہوا۔ خلیجی ممالک میں عقیدے کا اثر ہوا، قطر یہاں بھی اثر ہوا۔ لہٰذا آل ثانی یہ خاندان تھا، ہمیشہ فقہ حنبلی کی کتابوں کے ساتھ ساتھ یہ ان کی کتابوں کے کتاب التوحید اور عقیدے کا جو مجموعہ ہے کئی سال تک جو ہے قطر میں چھپتا رہا۔ اسی طریقے سے شیخ احمد ابن حجر ابن محمد آل بوطامی یہ کیسے ہیں، یہ بھی جو ہے شیخ محمد رحمہ اللہ کی دعوت توحید سے متاثر ہوئے تھے۔ بحرین میں اثر ہوا، عراق میں اثر ہوا، ان کے دعوت توحید کا اثر کیسے ہوا؟ عراق جو شیعہ اور رافضی کے سرزمین ہے وہاں ان کا اثر ہوا۔ وہاں نعمان خیر الدین آلوسی، محمود شکری آلوسی، یہ دونوں جو ہے سلفی مدرسہ چلاتے تھے، شیخ محمد کی کتابوں لے کر وہاں سلفیت کی جو ہے بہترین تبلیغ کی۔ فارس ایران میں ان کے اثرات ہوئے۔ دیکھیے آدمی جب اخلاص سے کام کرتا ہے تو اس کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ عراق پہنچ جائے الگ بات ہے کیونکہ محدثین وہاں پیدا ہوئے، لیکن ایران جہاں جو ہے شیعہ بھرے ہوئے آج بھی، اور آج بھی وہاں کوئی سنیوں کی ایک مسجد بھی موجود نہیں تہران میں،
آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے عقیدے کی جو ہے اثرات وہاں بھی ہوئے، ملا عمران بن علی بن رضوان وہاں یہ ہوئے، ہندوستان پر بھی اس کا اثر ہوا۔ کیسے اثر ہوا؟ اب دیکھیے ہندوستان پر اثر ہوا تو بہترین اثر ہوا اس کا، علامہ صدیق حسن خان رحمہ اللہ جانتے ہیں، بھوپال ریاست میں وہ رہتے تھے، ان کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا بشیر احمد بشیر احمد ان کا نام ہے، سہسوانی، نام مشکل ہے، بشیر احمد سہسوانی ان کا نام تھا۔ ایک ایسے ہوا کہ لوگ حج کو جا رہے ہیں، حج کو جب جا رہے ہیں تو عرب میں شیخ محمد رحمہ اللہ کی عقید توحید کے خلاف کتابیں شائع کر کے حجاج میں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا، ان کی دعوت توحید پر ایک وقت ایسا بھی آیا، ایام حج میں ان کی عقید توحید کے خلاف کتابیں لکھ کر پورے حجاج میں تقسیم کیے گئے۔ یہ سارے حجاج دنیا کے لیے گئے، لیکن ان اعتراض کا جواب دیا تو ہندوستان کے سلفیوں نے۔ کتنا بہترین احسان ہے، یہ صدیق حسن خان کے شاگرد ہیں بشیر احمد سہسوانی، انہوں نے اس کا نام جو ہے یہ لکھا، اس کتاب کا نام تھا صیانت الانسان عن وسوسۃ شیخ دہلان۔ شیخ دہلان یہ ایک تھے، وہ اصل میں صوفی قسم کے تھے، شیخ محمد کے پیچھے پڑ گئے تھے، ایسی کتابیں لکھی، لہٰذا انہوں نے یہاں بیٹھ کر اس کا جواب دیا۔ اور اسی طریقے سے شیخ خود حسن خان خنوجی بھی متاثر ہوئے، اور اسی طریقے سے کل ہم نے ایک نام آپ کے سامنے لیا تھا، پاکستان کے مشہور عالم مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اردو میں ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ایک مظلوم اور بدنام مصلح۔ ہم اردو پڑھنے والوں سے تقاضا کریں گے آپ اپنی پہلی فرصت اس کتاب کو خریدیے۔ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ ایک مظلوم اور بدنام مصلح، یہ ایسی کتاب ہے عرب کے لوگ اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے اندر وہ تاریخی حقائق سے انہوں نے پردہ اٹھایا ہے جو عربی بھی کتاب موجود نہیں ہے، اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے ہندوستان میں بہت سے، بہرحال ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہندوستان کے علماء نے محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ سے سلفی عقیدہ ڈائریکٹ تو نہیں لیا، لیکن ہندوستان میں شیخ کی مؤلفات بھی شائع کی گئیں، جیسے کتاب التوحید ہے، مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کی جو قائم کردہ یہ ہے پرنٹ پریس ہے دار السلفیہ ممبئی کا، وہاں سے کتاب التوحید کئی مرتبہ چھپ چکی، اور یہی کتاب التوحید کیرلا میں جو لوگ اہل حدیث ہیں وہ بھی چھپ چکے ہیں۔ بہرحال ہندوستان میں ان کی دعوت کا بہترین اثر ہوا، مصر پر اثر ہوا۔ مصر پر اثر ہوا تو کیا ہوا، مصر میں ایک مشہور عالم تھے جن کا نام تھا علامہ رشید رضا رحمہ اللہ، علامہ رشید رضا رحمہ اللہ، انہوں نے تو تقریباً 20 جلدوں میں ایک مجلۃ المنار نامی پرچہ نکالتے تھے، ہر جو ہے مجلے میں ان کے عقیدے کی تائید کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں علامہ رشید رضا رحمہ اللہ۔ سوال یہ آتا ہے کہ یہ لے کر اٹھے تھے عقید توحید جزیرۃ العرب میں، لیکن ساری دنیا میں اس کے اثرات کیوں پھیلے اور آج تک ہیں، کیوں ہیں؟ اس کے 4 اسباب اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ عقیدے میں وہ قوت ہے جو سامنے والے کو جھکا سکتی ہے۔ اگر مولانا عبد الوہاب رحمہ اللہ دوسرے مصلحین کی طرح خدمت خلق فلاں فلاں پہ اگر توجہ دیتے شاید اتنا مشہور نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے نبیوں کے طریقہ کار کو جو اپنایا اپنی توحید میں، توحید کو سب پر مقدم رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدے کی تاثیر کی وجہ سے جو ہے دنیا میں ان کی جو ہے توحید کو پھیلایا۔ دوسری بات اللہ کی توفیق، یہ بہت اہم چیز ہے، اللہ کی توفیق بہت اہم چیز ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، کہ میرے توفیق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو شیخ محمد علیہ الرحمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ملی۔ اور تیسرا، ان کے دعوت کے پھیلنے کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ان کے پاس صحیح علم تھا، منہج کی سلامتی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، فلاں ہم دیکھتے ہیں نمازوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، فلاں تحریک کو دیکھ رہے ہیں خدمت خلق میں آگے بڑھ رہے ہیں، فلاں کو دیکھ رہے ہیں فلاں چیز میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جس تحریک اور جمعیت نے جو ہے توحید کو اپنایا وہ سب پر بھاری ہو گئی۔ یہ بات اچھی طرح تاریخ ہم کو بتاتی ہے۔ ان کے پاس علم بھی صحیح ہے، منہج کی سلامتی بھی ہے۔ چوتھا سبب، ان کے پاس ثبات قدمی اور صبر ہے۔
دیکھیے مکی آیتوں کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں جہاں استقامت کی بات کہی تو وہیں صبر کا سبق پڑھایا. دوسری وحی میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اس میں کہا ولربک فاصبر، آپ صبر کیجئے. دوسری وحی میں خود آپ کو صبر کا سبق پڑھا دیا گیا. اور خود سورہ قلم کے آخری میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے جلد بازی کر رہے ہیں تو آپ کو مچھلی والے یونس کی مثال دے کر بتایا گیا کہ جیسے وہ جلدی کر کے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گا، آپ کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. کہا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، کبھی کہا فاصبر صبرا جمیلا، کبھی کہا فاصبر علی ما یقولون. یہ پورے تو انبیاء کی تاریخ صبر سے بھری پڑی، ہر نبی نے صبر کیا. آیت کہاں ہے؟ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا، ہر نبی نے صبر کیا. لہٰذا عقیدے کی تأثیر، اللہ کی توفیق، صحیح علم اور منہج کی سلامتی اور ثبات و صبر کی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بہت اونچا اٹھایا. اب اس کے بعد جو عنصر ہمارا ہے بادشاہوں کو عقیدہ توحید دی اور ان کا بادشاہوں سے تعلق. اس موضوع سے متعلق ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے کی اور کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پائے جانے والے دعوت کو پھیلانے کے لیے کئی وسائل اپنائے. آپ نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کبھی توحید کو سمجھایا، تو کبھی ایام حج میں قبائل کو بلا کر سمجھایا، یہ سب. لیکن انہی وسائل میں ایک وسیلہ یہ تھا کہ آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھے. لہٰذا صفر مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 6 ہجری کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دب کر صلح کر رہے ہیں 10 شرطوں پر. اس شرط میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر واپس آ جائے، مسلمان اس کو واپس کریں گے. یہ ایسی شرط تھی جو قابل قبول نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کیا. 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرصت مجھے ملی ہے تو سب سے پہلے یہودیوں کو اسلام کی طرف بلایا. 6 ہجری میں تقریباً 9 بادشاہوں کو خطوط لکھے آپ نے. وہ نام کیسے کیسے ہیں؟ مقوقس، ہرقل، کسرا، منذر، ہودہ، عمان کا بادشاہ، حارث الحمیری، حارث غسانی، نجاشی. یہ پورے تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے تھے. آپ نے کیا کیا تھا؟ ان کو اسلام کی طرف بلایا تھا. تو یہ تو اسلام کی طرف بلایا، لیکن نجاشی کے علاوہ کوئی اسلام نہیں لائے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جب کسی منصب پر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ منصب، پیسہ اور مستی، موج مستی اور دنیا کی محبت انسان کو قبول حق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے جو لوگ سیاست میں ہیں وہ کبھی جو ہے دعوت حق قبول نہیں کرتے. بہت جلد اسلام ان کا دل نرم نہیں ہو جاتا. لہٰذا دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے دعوت قبول نہیں کیے سوائے نجاشی کے. یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے پر چلتے ہوئے انہوں نے غیر مسلموں کو مسلمان تو نہیں بنایا، لیکن جو مسلمان حکام تھے ان کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا. لہٰذا کیا بہترین کام کیا انہوں نے. کہا اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بعد اگر یہ بادشاہ نہ ہوتے تو نہی عن المنکر کا کام بہت مشکل ہو جاتا. یعنی زید ابن خطاب کی خبر، خدیجہ کی خبر، میمونہ کی خبر کو مسمار کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. مثلا آپ ہندوستان کے ماحول میں اگر کسی ایک درگاہ کو اگر آپ ہاتھ لگائیں گے خون خرابہ ہو جائے گا. وہاں کے ماحول میں پوری بدعتی موجود ہیں اور وہ مسلح بھی ہیں اور انتظار میں ہیں کہ کب ان کے اوپر جو ہے غالب آ جائیں. ایسے وقت میں بڑی حکمت عملی سے کام لیا. انہوں نے کیا کیا؟ بادشاہوں کو موحد بنایا، ان کو توحید کا جام پلایا، اور اس کے بعد فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ اپنے ہاتھ سے روکنا. ان کو لے کر بادشاہوں کی اصلاح کر کے مکمل طور پر حکمت عملی سے ہر ایک کو مسمار کرتے آئے. تاریخ میں پڑھیے آپ، جزیرۃ العرب میں شرک کا ایک مظہر ختم ہوا تو اس کے پیچھے بہت دشمنیاں پیدا ہوئی. کبھی ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی، کبھی یہ کہا یہود ہے، کبھی یہ کہا دیوانہ ہے. بہرحال ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شرک کا ازالہ بہت مشکل ہے. لہٰذا محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بادشاہوں کو دعوت توحید دی، ان کو موحد بنایا اور ان کی نگرانی کے بل بوتے پر جو ہے مکمل طور پر انہوں نے دنیا سے شرک کا خاتمہ کیا. لہٰذا ہم اس درس سے پیغام یہ بھی دینا چاہتے ہیں،
ہندوستانی سطح پر دو کام ہم کو کرنے ہیں. ایک کام تو یہ ہے کہ اس وقت جو غیر مسلم ہیں سیاست میں ان کو اسلام کی دعوت دی جائے. بہت اچھی بات ہے، اسلام کی دعوت دی جائے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب تک وہ دلی میں تھے اتنا ان سے متاثر تھے، ان کے عقیدے سے، ان کے اس سے، بلکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہندوستانی پارلیمنٹ میں جب ایک وقت میں گاندھی اور جو ہے ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ ہوتے، گاندھی وضو کا پانی لے کر ابوالکلام رحمہ اللہ کے سامنے رکھتا کہ وضو کرو تم، اور نماز کے جانماز بچھا کے تم نماز پڑھو. یہ ہماری تاریخ ہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ خود اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں. اب یہ مصیبت یہ ہے کہ صوفی ان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، وحدت الوجود وحدت الشہود کہنے والے ان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. بلکہ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اردو کے ابن تیمیہ ہیں. آپ ان کو کتابیں کو پڑھ کر دیکھیے، اردو کا ایک دور اپنے ساتھ لے کر آئے اور اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. ویسا لکھنے والا، ویسا خطیب آج تک ان کے بعد پیدا نہیں ہو سکا. لہٰذا ہم جو ہے غیر مسلموں کو دعوت دیں، جو لوگ سیاست میں ہیں، پولیس میں ہیں، فلاں ہیں، ہم دعوت کا کام کریں. دوسری بات یہ ہے سیاست میں جو غلط عقیدے کے مسلمان ہیں ہم ان کی اصلاح کریں. عقیدے جو لوگ دیکھیے جو سیاست میں مسلمان ہیں اکثر یا تو بریلوی ہیں یا تو فلاں ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اپنے پورا تعاون، مالی تعاون، کبھی درگاہوں کو کبھی آستانوں کو وہاں دیتے ہیں. لہٰذا ہم ان کی اصلاح کریں، ان کی انگلی پکڑ کر ہم ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، یہ بہت اچھی بات ہوگی. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں میں جو سیاست دان ہیں کبھی فلاں کی خبر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی وہاں اپنے سر پہ، تو اسی عقیدے کی یار ان کے اندر موجود ہے. تو لہٰذا اس لیے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو اسلام کا پیغام دیا جائے، اور اسی طریقے سے جو لوگ مسلمان ہیں اگر ان کا عقیدہ بگڑا ہوا ہو تو ان کے عقیدے کی اصلاح کی جائے. اسی طریقے سے شیخ محمد رحمہ اللہ کی دعوت توحید سے دنیا کو دشمنی کیوں ہے؟ اس کے تقریباً کئی اسباب ہم سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے یہ کہنا چاہیں گے. سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ لوگ اپنی اندھی تقلید کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. کسی آپ عقیدے کے بگڑے ہوئے انسان سے بات کیجئے، وہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا. تو لہٰذا اپنی اندھی تقلید اور گمراہی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. لہٰذا یہ سب سے بڑا سبب ہے شیخ کی دعوت توحید سے دشمنی کا. جو آدمی توحید کا دشمن ہے وہ رحمان کا بندہ نہیں، شیطان کا بندہ ہے. اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. اور اسی طریقے سے دوسرا سبب شیخ محمد کی دعوت پر لوگ دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ کہا شیخ محمد کی دعوت توحید پر لگائے گئے الزامات. آپ ایک آدمی کے بارے میں غلط بول دیے تو پورا معاشرہ اس سے دور ہو جاتا ہے. ایک مصلح اٹھا ہے، کام کر رہا ہے نبیوں کا، اصلاح کا کام کر رہا ہے، ایسے وقت میں اگر اس کے خلاف الزامات لگائے گئے تو کیا ہوگا؟ کیا الزامات نہیں لگائے. لکھتے ہیں بعض لوگوں نے کہا یہ 5واں امام ہے، جیسا کہ ہم نے کل کہا. بعض نے کہا یہ خارجی ہے. بعض نے تو آگے بڑھ کر یہ کہا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کا نام بھی محمد تھا، یہ بھی محمد ہے. یہ کہاں سے لا لیے؟ اور اسی طریقے سے بعض نے کہا کہ یہ ائمہ اربعہ کا احترام نہیں کرتا. جسے غیر مخلدین کی اصطلاح ہے، اصطلاح ہمارے لیے جو استعمال کی جاتی ہے، عموماً غیر مخلدین کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ گستاخ رسول ہیں، درود نہیں پڑھتے، محبت رسول سے ان کے دل خالی ہیں. یہ تو غلط بات ہے. تو یہ اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اولیاء کو نہیں مانتے، کرامتوں کو نہیں مانتے، حالانکہ ہم سب کو مانتے ہیں. اور اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا یہ غیر مخلدوں کا امام ہے. لہٰذا آپ مساجد میں دیکھ سکتے ہیں. ترپتر کی ایک مسجد میں ہم کو جانا ہوا تو وہاں داخل ہونے لگے تو وہاں جو ہے اہل سنت والجماعت شہر ترپتر لکھا ہے، اس میں اوپر لکھا ہے بغیر ٹوپی کے، بغیر سر کے، بغیر ٹوپی کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا مسجد میں آنا صحیح نہیں ہے. جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں ان کا مسجد میں آنا صحیح نہیں ہے. جو لوگ اپنے پیروں کھول لیتے ہیں ان کا مسجد میں آنا جائز نہیں ہے. جو لوگ اپنے تشہد میں اس طرح کرتے ہیں. اوپر جتنے ہیں پورے اہل سنت والجماعت کے کام میں، نیچے لکھا اہل سنت والجماعت نہیں آنا چاہیے. تو لہٰذا بتائیے دعوت توحید موحدین سے اس قدر دشمنی، اس قدر جہالت، تو اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں نے ماحول کیسے بنا رکھا ہے. اور اسی طریقے سے تیسرا بڑا سبب سیاسی عوامل. سیاسی عوامل کیسے؟ جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں سیاست بہت رنگ دکھاتی ہے. دنیا میں حنفی مذہب زیادہ کیوں پھیلا آپ جانتے ہیں سبب؟ ہاں؟ ابو حنیفہ مذہبی حنفی دنیا میں بہت زیادہ ہے. ہاں، اس کا سبب کیا ہے؟ ان کو بہت حکومت کرنے کا موقع ملا دنیا میں. اس کا ایک بنیادی سبب کیا ہے؟ ہارون رشید تھے تو اس وقت ایک پوسٹ آیا قاضی القضات کا، یعنی قاضیوں کا قاضی.
وہ ایک پوسٹ آیا تو انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے ابو یوسف کو بلا کر کہا تم قاضیوں کے قاضی ہو۔ اب ابو یوسف آئے تو کیا ابو حنیفہ سے فقہ پڑھے ہوئے تھے، وہی فقہ دنیا کے سامنے یہ کہ ہارون رشید نے دیکھا امام مالک سے بڑھ کے لوگ ابو حنیفہ کی فقہ کو آسان سمجھ رہے ہیں۔ ابو یوسف کا انتقال ہوا، اس کے بعد قاضی بنانے کی بات آئی تو ہارون رشید کے دماغ میں یہ آ گیا جیسے ہم نے ابو حنیفہ کے شاگرد کو قاضی بنایا تھا، اب کسی حنفی کو قاضی بناتے ہیں۔ اس کے بعد سے انہوں نے یہ قاعدہ رکھ لیا تھا کہ کوئی بھی قاضی بنے گا تو حنفی ہوگا۔ لہٰذا دیکھیے سلطنت عباس یا سلطنت بنو امیہ کتنی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، انہوں نے حکومتیں کی دنیا میں، اور خود ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے جتنے ماننے والے پورے حنفی تھے، صوفی قسم کے تھے۔ اس وجہ سے سارا حنفی مذہب دنیا میں پھیل چکا ہے، تو سیاسی عوامل کی بنیاد پر بہت پھیلا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ جب علامہ رشید رضا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ دعوت توحید لے کر جب اٹھے، بہت اہم بات ہے، جب دعوت توحید لے کر جب اٹھے ان کو کہا گیا کہ یہ بدعتی ہے، یہ کافر ہے۔ کیوں کہنے لگے لوگ؟ اس لیے کہ جو اس سلطنت عثمانیہ کا جو وقت تھا وہاں جو حنفی قسم کے بدعتی تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ کہیں یہ حکومت ہمارے ہاتھوں سے چھن نہ جائے، اس وجہ سے وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ ہمارے اوپر غالب نہ آ جائے۔ لہٰذا کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ ایسا فتویٰ دیتے تھے یہ کافر ہیں۔ اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ شام کا ایک علاقہ ہے دمشق، جہاں سے کتابیں شائع کر کے لا کے حرمین میں کتابیں تقسیم کی جاتی تھیں کہ وہابی کافر ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ لوگ توحید کے بل بوتے پر اگر حکومت میں آ جائیں گے تو ہماری جو منصب چھن جائے گا اور جو ہے ہم ان کے غلام بن جائیں گے۔ تو اس طریقے سے سیاسی عوامل بہت کام آتے ہیں، جو آدمی سیاست میں ہوتا ہے تو بہت کام کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک سبب یہ ہے کہ سلفیت اور ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے خلاف لکھی گئی کتابیں، دو لوگوں نے کتابیں لکھی کن کے بارے میں، محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے خلاف، ایک تو صوفی، دوسرے رافضی۔ آپ کو معلوم ہوگا تقریباً ایک ہفتہ پہلے انٹرنیشنل صوفی کانفرنس ہوئی دلی میں، کیا زہر اگلا گیا اس میں، کہتا ہے 22 لاکھ خانقاہ ہیں پورے ہندوستان میں۔ اس نے ہندوستان کی حکومت کے سروے کا رپورٹ کرتے ہوئے کہتا ہے 22 لاکھ خانقاہ ہیں پورے ہندوستان میں۔ کہنے لگتا ہے یہ ہماری رپورٹ نہیں بلکہ حکومت کی رپورٹ ہے۔ اس نے کہا کہ ساری دنیا میں صرف دو ہی لوگ ہیں، کیا؟ سنی صوفی مسلم ایک طرف، دوسری طرف سنی وہابی مسلم، یہ دونوں ہی دنیا میں ہیں۔ اور کہا کہ ہندوستان کے اگر کوئی وفادار ہے تو سنی صوفی مسلم ہے، صوفی کا اپوزٹ یا وہابی ہے۔ اور طاہر القادری کے ذریعے فلاں فلاں کے ذریعے ایسی باتیں کہی گئیں اور یہ کہا گیا کہ وہابی ایسے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، نعوذ باللہ، ایسا حکومت کے سامنے اگلا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صوفیوں نے بہت لکھا ان کے خلاف اور رافضیوں نے بھی۔ اچھا، رافضیوں نے لکھا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ بہت اچھی ہے۔ کتاب التوحید میں ایک باب ہے، اس باب کے اندر علامہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں شرک اور خبر پرستی پھیلی تو دو فرقوں سے، دنیا میں خبر پرستی اور شرک پھیلا تو دو واسطوں سے، ایک تو رافضی، دوسرے جہمیہ۔ اچھا، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ کہا بلکہ بعض اہل علم نے رافضیوں کو اور جہمیہ کو 72 فرقوں سے بھی نکال دیا ہے۔ رافضیہ کو اور جہمیہ کو 72 فرقوں سے نکال دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعتوں میں ان کے پاس سب سے بڑی غلط بدعت ہے۔ تو لہذا سمجھ میں آتا ہے یہ جملہ شاید رافضیوں کو ہضم نہیں ہوا، لہذا رافضیوں نے اور جو ہے صوفیوں نے ان کے خلاف لکھا۔ اور اس کے علاوہ بہت سے اسباب ہیں، اور اس ورکشاپ کے آخری میں ان کی زندگی سے حاصل ہونے والے جو فائدے ہیں ایک دو بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ دیکھیے پورے ورکشاپ کا لب لباب شاید یہی ہے کہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوتی کوششوں اور اصلاح میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ دعوت کا کام کرنے والے کو علم حاصل کرنا چاہیے، بہت اہم نقطہ ہے، اس کی اگر شرح کرتے بڑے گھنٹے بول سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ دعوت کا کام کرنے والے کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ میں کتنی تحریکیں ہیں، کتنی تنظیمیں ہیں جو کبھی اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہم کو نظر آتے ہیں، کبھی جو ہے دعوت کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے پاس علم نہیں،
علم بہت ضروری ہے۔ چنانچہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کیا کیا، دعوت کا کام کرنے سے پہلے علم کو مشہور کیا، اور اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اپنے شاگرد تیار کروائے، یعنی جو دعوت توحید لے کر اٹھے تھے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے شاگرد تیار کیے۔ اگر وہ خود علم حاصل ہے تو بات الگ تھی، علم حاصل کر کے اپنے شاگردوں کو دنیا کے حوالے کیا کہ میرے اس توحید کے مشن کو تم بھی دنیا میں آگے بڑھانا۔ تو لہٰذا علم جو ہے بہت ضروری ہے، خصوصاً توحید کا علم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی علم توحید کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے، کہا اے محمد آپ علم حاصل کیجئے اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم عقیدے کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا تو امت بدرجہ والا اس میں شامل ہے۔ لہٰذا آج امت کو دیکھیے کہاں ہے ان کے پاس عقیدے کا علم نہیں ہے، ہمارے پاس اخلاق ہیں، ہمارے پاس سلوک کا علم ہے، تجارت کی کتابیں ہیں، خدمت خلق ہے، سب ہے، لیکن عقیدہ ہمارے پاس بالکل موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے علم کی دولت اس کے پر آنا چاہیے۔ لہٰذا آپ سلف صالحین کو دیکھیے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بصرہ میں پڑھانے گئے، ایک بہترین علماء کی ایک ٹیم تیار کی، اس میں ابراہیم نخعی بھی ہیں، اس میں فلاں فلاں بھی ہیں۔ تو سلف صالحین کو دیکھیں گے اگر وہ کام کرنے پر آتے تو سب سے پہلے علم حاصل کرتے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا دعوت کا کام کرنے کے لیے 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، سب سے پہلے علم، دوسرا صبر، تیسرا نرمی۔ کیوں علم کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ دعوت کا کام کرنے والا اگر علم حاصل نہ کیا تو کیسے کام کرے گا؟ سمجھتے ہوں گے آپ یہ، علم اگر حاصل نہ کرے تو دعوت کا کام کیسے کرے گا؟ مثلا سمجھیے معروف کس کو بولتے ہیں؟ معروف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ معروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیکی بھلائی، یعنی اس کی تعریف ایسے کر سکتے ہیں جس کو شریعت اچھا سمجھتی ہے، جس کو عقل اچھا سمجھتی ہے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، اقوال سے، افعال سے، سب سے ہو، یہ معروف۔ اب جب تک آپ بھلائی کا کام کرنے اٹھیں آپ، لیکن آپ کو معلوم نہیں معروف کا کام کیسے کریں گے، اس طریقے سے منکر بھی، تو معروف و منکر کا جاننا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات ہم یہ کہنا چاہیں گے، اسی میں ایک اہم بات لکھا کہ دعوت کا جذبہ لے کر اٹھتے ہیں کچھ لوگ لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ یہاں ایک نکتے کی بات کہی، کیا کہا؟ آدمی کے پاس جذبہ کٹ سکتا ہے لیکن علم کٹ نہیں سکتا۔ مثلا ہم دعوت کام کرنے اٹھے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قریہ پورا مسلمان ہو جائے، یہ جذبہ آج آپ کے اندر لیکن کل نہیں رہے گا، لیکن علم ایسا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ لہٰذا ہم مسلم تحریکوں تنظیموں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جذبات میں مت آئیے، سب سے پہلے علم حاصل کیجئے، اس کے بعد دعوت کام کرنے کے لیے اٹھیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں علم سے ان کا دامن خالی ہونے کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ مدعو قوم کے پاس گئے، اس کی طرف سے آنے والے اعتراضات کا جواب دینے کے پاس ہمارے پاس علمی سرمایہ موجود نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو علم سے مسلح کیا ہوتا کبھی یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات اس میں یہ ہے، اس میں یہ بھی کہنا چاہیں گے ہم کہ بہت اچھی بات ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ آج کی درس کی سب سے اچھی بات یہی ہوگی۔ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے دعوت کا جو کام کیا بعینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مثالیں ہم آپ کو دیں گے۔ سب سے پہلے توحید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک توحید کی طرف بلاتے رہے، انہوں ہی بلایا توحید کی طرف۔ اور اس کے بعد ہجرت کا موقع آیا، اللہ کے نبی مکے سے مدینے گئے، محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے موقع پر ایسا آیا کہ ان کو حریملہ چھوڑنا پڑا، درعیہ جانا پڑا، عیینہ جانا پڑا، وہاں کے لوگ نکال دیے ان کو، تم چلے جاؤ۔ توحید پہلے، ہجرت، اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے یہاں اور ایک بات یہ آئی کہ جہاد بدعتیوں سے اور اسی طریقے سے ان کے دشمنوں سے ان کو جہاد کرنا پڑا، اور آخری میں دفاع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جہاد کی آیتیں اتری، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سیرت پر مکمل طور پر، بلکہ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ قدم بقدم اس محمد نے جہاں جس نقش قدم پر چل کر جو کام کیا اسی منہج پر چل کر انہوں نے کام کیا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو اپنایا، انہوں نے توحید کو اپنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
ان کو معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیج رہے ہیں، تو آپ نے اس وقت کیا فرمایا؟ تم جا رہے ہو سب سے پہلے توحید کی طرف دعوت دینا۔ تو لہٰذا ہم محمد رحمہ اللہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ ان سے کسی آدمی نے کسی فقہی مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا اس وقت میں فقہی مسئلے کا جواب نہیں دیتا، بلکہ اگر تم کو پوچھنا ہے تو توحید کے بارے میں پوچھو، میں جواب دیتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کو جو چیز اہم ہے اسی چیز پر جو ہے مکمل طور پر توجہ دینا چاہیے۔ مثلا توحید کا مرحلہ ہے، توحید کو آپ توجہ دیجئے۔ اور اسی طریقے سے تیسری جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کو بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا کیا کہا گیا؟ بصرے والوں نے آپ کو نکالا، دیوانہ کہا، یہودی کہا گیا، کبھی ان کو خارجی کہا گیا۔ اور اسی طریقے سے ان کی زندگی میں اور ایک سبق یہ ہے کہ توحید کو پختہ کیسے کرنا چاہیے۔ ایک ہے ہمارے پاس قاعدہ الولا والبراء، اس کو سمجھنا چاہیے۔ الولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مومنوں سے دوستی کرنا، اور عقیدے کے باب میں کفار و مشرکین سے اپنے آپ کو الگ کرنا، کیا کہتے ہیں؟ الولا والبراء۔ انہوں نے سمجھایا الولا کس کو کہتے ہیں، البراء کس کو کہتے ہیں۔ آپ ان کتابوں کو پڑھ کر دیکھیے، اور عرب علماء بھی اس قاعدے کو اچھی طرح سمجھاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کی زندگی کو پڑھنے سے اور ایک بات سمجھ میں آتی ہے، بڑی اہم بات ہے۔ کہا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوتی کوششوں میں ہمیں 3 چیزیں ایک ساتھ ملتی ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں 3 چیزیں؟ سب سے پہلے توحید کی پختگی، دوسری چیز امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور تیسرا شریعت کو نافذ کرنا۔ یہ 3 چیزیں ایک ساتھ لے کر چلیے۔ صالح آل شیخ حفظہ اللہ تو کہتے ہیں کہ سلف ان 3 چیزوں کو لے کر چلتے تھے۔ کن کن چیزوں کو؟ توحید کی پختگی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور شریعت کو نافذ کرنا۔ لہٰذا آپ دیکھیے ان کی زندگی میں شیخ محمد رحمہ اللہ نے جہاں دعوت توحید کی دعوت دی لوگوں کو، وہاں یہ بھی بتایا کہ اس وقت ہاتھ بھی کاٹا گیا، رجم بھی کیا گیا، اور جو ہے مکمل طور پر شریعت کو نفاذ کیا گیا۔ مکمل یہ تینوں چیزیں ساتھ میں چلتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں داعش کے ان لوگوں کو، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ داعش کے یہ لوگ خارجی قسم کے ہیں، کسی زانی کو پکڑ کر لائے، اس کو رجم کر کے یوٹیوب میں ڈال دیا اس کو۔ بھلا بتاؤ ان کے اندر توحید کہاں ہے؟ یہ سب ڈالنے کی چیزیں ہیں کیا یوٹیوب میں؟ بالکل خارجیوں کا۔ اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ یہ سب چیزیں لے کر بتاتے ہیں دیکھو اسلام یہی ہے۔ یہ اسلام نہیں، یہ داعشوں کا اسلام، یہ خارجیوں کا اسلام، یہ اسلام کی حقیقی تصویر نہیں ہے۔ ایک انسان دنیا میں حدود میں پاک ہو رہا ہے، اس کی تصویریں پکڑ کر یوٹیوب میں ڈالنا یہ غیر اسلامی نظریہ ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رکھ کر دوسروں کو بتانا یہ بھی جو ہے خوارج کا منہج، ایسے کام مت کیجیے۔ اور کبھی ان چیزوں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ماحول کی رعایت کرنا چاہیے۔ ماحول کی رعایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ماحول ہوتا ہے اسی ماحول کے مطابق آپ بات کریں۔ دیکھیے حریملہ میں ان کی دعوت کا انداز الگ، درعیہ میں الگ، عیینہ میں الگ، ریاض میں الگ، مکہ میں الگ، مدینہ میں الگ، ہر جگہ ایک منہج کو اپنایا انہوں نے، بلکہ ہر اعتبار سے لوگوں کو الگ الگ اعتبار سے اپنایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کبھی ٹھنڈے ہوتے، کبھی گرم ہوتے، کبھی نرم ہوتے، ہر طریقے سے اللہ کے نبی کرتے تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے بھی ایسے کیا۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے زمانے میں پائے جانے وسائل دعوت کا بھی انہوں نے استعمال کیا۔ یہاں 3 وسیلے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک وسیلہ ہے کتاب کا وسیلہ۔ آپ دیکھیے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی زندگی کو دیکھیے۔ اگر وہ چاہتے تو بخاری کی شرح لکھ سکتے تھے، چاہتے تو مسلم کی شرح لکھ سکتے تھے، چاہتے تو حدیث کتابوں کی نہیں، بلکہ سب سے پہلے عقیدے کو سب پر مقدم رکھا۔ لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ عقیدے کو سب پر مقدم رکھیں۔ دوسری بات، انہوں نے اپنے زمانے میں پائے جانے والے ایک دعوتی وسیلے کا استعمال کیا، مراسلت، خطوط۔ آپ ان کی دعوت کو پڑھ کر دیکھیے، بادشاہوں کو خطوط لکھتے ہیں، دیکھو تم توحید اپنا لو، اگر نہیں ہو تو ایسے ہوگا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی، وہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بادشاہ اور حکام کو جو ہے مکمل طور پر اصلاح کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ بہت اچھی ہے، کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور اس وقت سعودی حکومت جو تھی، ان دونوں کو جوڑنے والی چیز کون سی تھی؟ محمد بن سعود الفیصل جو تھے سعودی حکومت کے سب سے پہلے بانی تھے، اور اسی طریقے سے شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ تھے۔ ان دونوں کو جوڑنے والی چیز کون سی تھی؟ ایمانی رشتہ۔ یہ ایمانی رشتہ ایسے ہے، بہت بہتر ہے۔ صالح آل الشیخ کہتے ہیں دیکھو
محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ اٹھے تو ایمانی رشتے کے بل بوتے پر جو ہے سعودی حکومت کا پہلا دور گزرا، دوسرا دور گزرا، تیسرا دور گزرا، لیکن آپ دیکھیں گے شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے دعوت آج تک زندہ ہے اور ان کے اندر مکمل طور پر وہی ایمانی قوت آج بھی باقی ہے، اسی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو صبر کی بھی بڑی اہمیت ہے، اجتماعیت کا صبر بھی ہے، توحید کی وجہ سے کوششیں زندہ ہوتی ہیں، اور خصوصاً اس وقت ساری دنیا میں توحید کو پھیلانے میں سعودی عرب کا جو کردار ہے اس کو تو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور خصوصاً سعودی عرب میں جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی ہے، وہ بہت اس کا بڑا کردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ 2 دن بھی خیر کی جو باتیں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کا اپنے ذہنوں میں رکھنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمان عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اور ان کے ان بادشاہوں کی جو انہوں نے ساتھ دیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔